بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے چند ایک احباب نے ہمیں ایک کلپ بھیجا کہ جس کے اندر انجینئر محمد علی مرزا صاحب امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ پڑھتے ہیں، اور اس واقعے کے اندر وہ اپنی طرف سے اس کی تشریح کر رہے ہیں اور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، لہٰذا وہ واقعہ آپ سماعت فرما لیں۔ ابن سیرین رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے ابو بکر، یہ ان کی کنیت تھی ابن سیرین، ہم آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں۔ ابن سیرین نے جواب دیا، نہیں۔ وہ دونوں بولے، پھر ہم آپ کے سامنے اللہ کی کتاب کی کوئی آیت تلاوت کر دیتے ہیں۔ ابن سیرین نے فرمایا، نہیں، تم دونوں اٹھ کر چلے جاؤ ورنہ میں اٹھ کے چلا جاؤں گا۔ وہ کہنا، نہ میں کوئی حدیث سن لیجیے نہ کوئی آیت سن لیجیے، اگر باز نہیں آتے میں اٹھ کے ٹوٹ جانا، منو کتاب و سنت نہ سناؤ۔ کہ میرے بھائیوں، یہ ابن سیرین ہے، کوئی بریلوی دیوبندی عالم دین نہیں ہے، اور وہ جو دو آئے تھے وہ دو بد مذہب تھے، اہل حدیث مکتب فکر کے نہیں تھے۔ یہاں تو اہل حدیث ہمارے بھائی ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت پیش کرتے ہیں، لوگ سنتے نہیں ہیں، اور یہ وہ بحث کرنے کے لیے آیت اور حدیث سنانے کے لیے آئے، اور آگے جو جواب دیا ہے ابن سیرین نے وہ بالکل کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ سنیں، انہوں نے کہا تم دونوں اٹھ کر چلے جاؤ ورنہ میں اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ راوی کہتے ہیں وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے تو حاضرین میں سے کسی شخص نے کہا کہ اے ابو بکر محمد ابن سیرین، اگر وہ آپ کے سامنے قرآن کی کوئی آیت پڑھ دیتا تو اس میں کیا حرج تھا؟ بات تو صحیح کی، یعنی انہوں نے سمجھ آئی کہ کیا ہم غلط کیتے ہیں۔ تو ابن سیرین نے جواب دیا، مجھے یہ اندیشہ تھا کہ یہ لوگ میرے سامنے کوئی آیت پڑھیں گے اور اس کی اپنی طرف سے کوئی تفسیر بیان کر دیں گے اور وہ میرے دل میں پختہ ہی نہ ہو جائے، یعنی میں قرآن و سنت سن کے میں کہیں گمراہ ہی نہ ہو جاؤں، بغیر قرآن کی چیک نہ پڑھنا۔ وہ واقعہ سنن دارمی کے اندر موجود ہے کہ واقعے کے اندر امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس دو بد عقیدہ شخص آئے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم آپ کو کوئی حدیث سناتے ہیں۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے حدیث سننے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا ہم قرآن پاک کی کوئی آیت سناتے ہیں، تو انہوں نے قرآن پاک کی آیت سننے سے بھی انکار کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر تم اٹھ کر نہیں جاتے تو میں اٹھ کر چلا جاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آخر میں کہا، شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت وجہ کیا ہے؟ تو ساجی آگے سے کہنے لگے، یعنی امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ یہ جو دو شخص آئے تھے یہ بد عقیدہ شخص تھے، تو مجھے ڈر اس بات کا تھا کہ یہ قرآن پاک کی کوئی ایسی تفسیر کریں گے جو میرے دل میں بیٹھ جائے گی جس کی وجہ سے میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ تو اس کے متعلق انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو ہے وہ تبصرہ کیا اور امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ پر بہت بڑے جھوٹ بولے اور بہتان باندھے اور اپنی طرف سے مطلب اور معنی نکالے، لہٰذا اس بات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دیکھیں، یہ بات پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے کہ شخصیات کو جب آپ مجروح کریں گے تو ان کا لٹریچر خود بخود مجروح ہو جائے گا۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ہے، تابعین میں سے ہے، صحابہ کے شاگردوں میں سے ہے، اور بخاری مسلم کے راویوں میں سے ہے۔ تو جب آپ ان کے متعلق ایسی گفتگو کریں گے، جب کوئی عام بندہ سنے گا اور پھر اس طرح کی گفتگو سنے گا، غلط تعویلیں سنے گا جیسے آپ نے کی ہیں، تو وہ ان سے متنفر ہوگا۔ تو ان سے جو منسوب لٹریچر ہے، جن جن حدیث کو انہوں نے روایت کیا ہے، ان پہ بھی وہ شک کرنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلی جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو ہے اس میں سے اپنی طرف سے جو معنی کیا، وہ پہلا معنی کیا تھا کہ کہیں قرآن و سنت سن کر گمراہ نہ ہو جائے، یعنی میں قرآن و سنت سن کے میں کہیں گمراہ ہی نہ ہو جاؤں، بغیر قرآن کی چیک نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ وہی چیز ابن سیرین نے بھی کہا، قرآن و سنت سن کر گمراہ نہ ہو جاؤں۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس پورے واقعے کے اندر کہیں بھی یہ بات ذکر نہیں ہے کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہو کہ کہیں میں قرآن و سنت سن کر گمراہ نہ ہو جاؤں۔ یہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ پہلا بہتان ہے جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے لگایا ہے۔ اس لیے ان باتوں سے خصوصی طور پہ اجتناب کریں۔ مقصد کیا ہے کہ ان علماء سے، ان ائمہ اکرام سے، محدثین اور فقہاء سے امت کو جو ہے وہ دور کر دیا جائے، توڑا جائے، اور پھر آپ اپنی طرف سے جو اپنے تئیں جو دل کے اندر معنی آتا ہے وہ آپ بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ اس چیز پہ خصوصی طور پہ غور کریں، اور جو ان کے فالوورز ہیں وہ بھی اس گفتگو کو توجہ سے سنیں اور انتہائی احتیاط کے ساتھ بغیر کسی تعصب کے سنیں کہ واقعی امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کی ہے کہ قرآن و سنت سننے سے میرا عقیدہ خراب ہوتا ہے۔ کہاں فرمائی ہے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات؟ ایسی اپنی طرف سے بونگیاں چھوڑنا اور اس طرح کی گفتگو کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔
امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہیں یہ بات نہیں فرمائی، اور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تو کجا اور بھی ائمہ فقہا نے یہ بات کہیں نہیں فرمائی، اور نہ ہی کوئی مسلمان یہ سوچ سکتا ہے کہ قرآن و سنت سننے سے عقیدہ خراب ہوتا ہے، ایسی بات امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں فرمائی۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ الزام لگایا وہ یہ ہے، ابن سیرین نے بھی کہا کہ یہ کوئی آیت حدیث ایسی بتا دے جو میرے مسلک کی نہ ہوتی، ہو سکتا ہے میں گمراہ ہی ہو جاتا۔ یہ ایک جاہل تو بات کر سکتا ہے، اگر ابن سیرین بھی یہ کہیں کہ کتاب و سنت پڑھ کے میرا بھی عقیدہ خراب ہو جائے، اور مسئلہ کے تو جا کے پوچھیے۔ یہ کہاں فرمایا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ میرے مسلک کی نہ ہو؟ یہ بات یاد رکھیں، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جس دور کے آدمی ہیں اس دور کے اندر اہل السنت والجماعت کے مقابلہ میں اور بھی گمراہ فرقے تھے، تو اب یہ تو آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں بھی اہل السنت ہوں، تو لہٰذا اہل السنت کے مقابلہ میں جو بھی ہوگا غلط عقیدہ رکھنے والا، وہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کر وہ اپنی ہی طرف سے مانا کرے گا، اپنے ہی عقیدہ کے مطابق مانا کرے گا۔ لہٰذا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس لیے ان سے آیت نہیں سنی، اور یہ ان کا بچنے کا کمال ہے کہ وہ ایسی غلط تعویلات سے بھی بچتے ہیں، اور انہوں نے امت کو بھی سبق دیا کہ کوئی بھی بد عقیدہ شخص ہو آپ اس سے قرآن پاک کی آیت کی کوئی تفسیر بھی نہ سنیں۔ اگر کوئی مرزئی اٹھ کر آپ کو سنانا شروع ہو جائے تو وہ اپنے طریقے سے تفسیر کرے گا تو اس کی بھی سننا شروع ہو جائے، یا ان کے علاوہ کوئی رافضی ہے وہ سنانا شروع ہو جائے، وہ بھی قرآن پاک کی آیت کی تشریح اپنے طریقے سے کرے گا تو اس کی بھی یہ بات سننا شروع ہو جائے۔ لہٰذا اس چیز پہ آپ خصوصی طور پہ توجہ کریں، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ بہتان نہ لگایا کریں۔ تیسرا جو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ الزام لگایا اپنی اس گفتگو کے اندر کہ کہیں کتاب و سنت سن کر عقیدہ خراب نہ ہو جائے۔ میں قرآن و سنت سن کے میں کہیں گمراہ ہی نہ ہو جاؤں، تو کہتے قرآن کی چیک نہ پڑھنا۔ قرآن و سنت سننے سے عقیدہ خراب ہوتا ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا نہ ہی عقیدہ تھا، نہ ہی ان کا یہ مسلک تھا، اور نہ ہی انہوں نے یہ بات فرمائی ہے، یہ جھوٹ ہے، اور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ بہتان ہے۔ آپ وہ واقعہ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور آپ پڑھ سکتے ہیں کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے بس یہ بات فرمائی ہے کہ تفسیر کا کوئی ایسی تفسیر کرے گا قرآن پاک کی آیت کی، ایسا معنی بیان کرے گا جو میرے دل پر اثر کر جائے، کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ یہ نہیں فرمایا کہ کتاب و سنت سننے سے جو ہے وہ میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ نمبر 4 کہ اس لیے نہیں سن رہا کہ اس کی بات میرے دل پر اثر نہ کر جائے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو یہ بات فرمائی ہے یہ تو انہوں نے صراحت سے فرما دی کہ وہ جو شخص آنے والے تھے وہ بد عقیدہ شخص تھے، تو لہٰذا وہ اگر بد عقیدہ شخص ہو تو کیا وہ عقیدہ درست بیان کرے گا؟ وہ اپنے غلط عقیدہ کے مطابق ہی قرآن پاک کی اور احادیث مبارکہ کی تشریح کرے گا۔ تو جب قرآن پاک کی آیت مبارکہ اور احادیث مبارکہ کی تشریح وہ اپنے عقیدے کے مطابق کرے گا، یہ تو ہر مسلمان اس بات کا قائل ہوتا ہے کہ ہم ایسی تشریحات کو نہیں سنیں گے کہ جو غلط عقیدے کی طرف راغب ہوں۔ لہٰذا آپ بھی اسی طرح کا دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی غلط عقائد یہ ہیں، شرک ہے، بدعت ہے، آپ خود یہ بتلا رہے ہوتے ہیں، تو پھر کبھی آپ یہ کہنا گوارا کریں گے کہ جو قرآن و سنت کی غلط تشریح کرے آپ بھی اس کو سنیں؟ اپنے فالوورز کو آپ کبھی اس بات کی دعوت نہیں دیں گے۔ لہٰذا یہ آپ خصوصی طور پہ اس بات کا اہتمام کریں، اور خصوصاً جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں ان سے بھی میری یہ انتہائی مؤدبانہ اور ہمدردانہ یہ گزارش ہے کہ وہ اس واقعے کو خود پڑھیں، اور پھر ایک طرف جو ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی گفتگو کو رکھیں، ایک طرف اس واقعہ کو رکھیں۔ آیا کہ واقعی امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے یا انہوں نے اپنی طرف سے ہی اس کے معنی نکالے ہیں؟ آپ خود اس بات کا فیصلہ کر لیں۔ اگر آپ وضاحت کے بعد بھی ایک طرف امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، دوسری طرف انجینئر صاحب کی گفتگو ہے، ان دونوں میں اتنا تضاد ہے کہ واقعے میں کچھ اور بیان ہو رہا ہے، مفہوم کچھ اور ہے، یہ اپنی طرف سے مفہوم اور معنی جو ہے وہ خود سے بیان کر رہے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ انجینئر صاحب کے اس واقعے کو جو انہوں نے بیان کیا اس کو سنیں، اور حقیقی طور پہ جو واقعہ ہے وہ آپ پڑھنے کے بعد پھر بھی آپ کو تفاوت اور فرق نظر نہیں آ رہا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو اسے کہتے ہیں اندھی تقلید، اور یہ اندھی تقلید آپ کر رہے ہیں۔ جو آپ اوروں کو تانا دیتے ہیں کہ اندھی تقلید ہے، در حقیقت اندھی تقلید آپ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ائمہ فقہاء کرام جنہوں نے محنت کی اور یہ دین ہم تک پہنچا، ان کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہر قسم کی گمراہی والی بات سے اور غلط مفہوم بیان کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حسبي ربي جل الله